خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا، ان میں شانوں والا رسول بھیجا۔ وہ کون سا رسول بھیجا ہے؟ وہ رسول آیا ہے جس نے ماں کے قدموں میں جنت کا پتہ دے دیا ہے۔ وہ رسول آیا ہے جس کریم نبی نے باپ کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا ہے۔ وہ نبی میلاد والا آیا ہے جس نے دو بہنوں کی پرورش پہ جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ وہ نبی آیا ہے جس نے بیٹے کو اللہ کی نعمت اور بیٹیوں کو اللہ کی رحمت قرار دے دیا ہے۔ وہ نبی آیا ہے جس نے مزدور کے ہاتھ چوم گیا اس کو اللہ کا حبیب ہونے کی گارنٹی دے دی ہے۔ وہ نبی آیا ہے جس نے تاجر کو تجارت کا ڈھنگ بتایا ہے کہ جھوٹی تعریف کر کے مال نہ بیچا کرو، قسمیں کھا کے مال نہ بیچا کرو، قسم کھا کے مال بک جاتا ہے پر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جناب اعلیٰ وہ نبی آیا ہے جس نے موجودہ حکومت کی طرح 17.5% ٹیکس کی ڈیمانڈ نے 2.5% اللہ کی راہ میں زکات دینے کی جناب اعلیٰ تلقین فرما کے دیکھا ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن اللہ کریم کے نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ وہ نبی آیا ہے جس نے 400 مندر بنانے کے بارے میں نہیں کہا بلکہ یہ فرمایا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ وہ نبی آیا ہے جس نبی نے جناب اعلیٰ جس نبی نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ جس نبی کو حکم ملا کہ کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کیجئے اور ان پہ سختی کیجئے، وہ نبی آیا ریاست مدینہ والا لوگوں کو شیشہ دکھانے کے لیے تاکہ کل کو کوئی کرتارپور کے بارڈر کھول کے اس کو ثواب کا کام نہ جانتا رہے، اسے بتانے کے لیے آیا میرا نبی کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کیا کام لانے والا یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ کافروں پہ سختی کی جاتی ہے، مشرکوں پہ سختی کی جاتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں اس لیے بھیجا گیا انقاتل الناس، یہاں تک کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، یہاں تک کہ وہ جناب اعلیٰ کہہ اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب وہ یہ کہہ لیں گے تو ان کی جان بھی محفوظ ہو جائے گی، ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اونچی بولی اقاتل الناس، یہ نہیں کہا کہ اجاہد الناس۔ اگر اجاہد کا لفظ ہوتا تو لوگ کہتے جی مجاہد کا مطلب تھا، اس کا مطلب تھا تسبیح پھیرنی ہے، دم کرنے، اس کا مطلب ہے حجرہ نشین ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بس جناب لوگوں کو پیار سے جناب دم جھاڑ کرنا ہے۔ لہذا اقاتل کا لفظ بولا قتال کرنے کے لیے۔ تو جس نبی نے نماز لا کے دی ہے نا، جس کی نماز پیاری ہے، جس نبی نے روزہ لا کے دیا ہے، قرآن لا کے دیا ہے، اسی نبی نے جہاد بھی لا کے دیا۔ سمجھ آیا؟ یہ قوم کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہاتھ حکمرانوں نے رکھا ہوا ہے ہمیں ڈر ہے اللہ وہ وقت قوم کو نہ دکھائے کہ جیسے انہوں نے کشمیر بیچا ہے انہوں نے باقی پاکستان میں بیچتے تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے اوپر وہ حال ہو جو سری نگر میں، پلوامہ میں، اننت ناگ میں ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی نسل کو تیار کیجئے اور انہیں بتائیے کہ میرے آقا نے فرمایا لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر عزت کوئی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اچھے خاصے بندے ہمارے، ہم جہاد کی بات کریں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا یہ کیا بات ہوتی؟ میں نے کہا یہ اسی نبی کا فرمان ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ دیکھیں نا جی دین تلوار سے پھیلا ہے کہ کردار سے پھیلا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ یہ بھی بڑا عجیب سا مسئلہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا رحمت ہے کہ نہیں؟ اونچی بولیے، سارے رحمت ہے نا۔ اس طرح جس طرح میرے نبی کا نماز کا حکم رحمت ہے، اسی طرح قتال کا حکم بھی اس ملت کے لیے رحمت ہے۔ لیکن یہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ کوئی کسی غریب آدمی کی جمع پونجی کو چوری کرے اور اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے، کیا کہیں گے کہ یہ چور کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا غریب کے لیے اچھا ہوا؟ اچھا ہوا۔ سیم اسی طرح یہ جو جہاد ہوتا ہے
یہ ساری قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ کہیں پوری ملت میں یہ فساد برپا نہ کر دیں، اور انہوں نے کیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کہاں امریکہ، کہاں افغانستان، پورے افغانستان کو کھنڈر بناتا ہے کافر، پورا کھنڈر بنا کے ملک کو، پھر 10 گھر بناتا ہے، ان کی فوٹو کھینچتا ہے، کہتے ہیں دیکھیں جی تعمیر نو کر رہے ہیں، اور دنیا کہتی ہے بلے 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 جی کی کیا بات ہے۔ پورے شام کو ان کی کوٹھیوں کو زمین بوس کر دیتے ہیں، ان کی بلڈنگیں، عمارت، ان کو بالکل ذلیل کر دیتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر کر کے 200 بندے کو رہائشی کالونی بناتے ہیں، اس کے فوٹو کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، اور ہماری قوم کہتی ہے سبحان اللہ جی کے کیا کہنے۔ میرے کریم آقا بتاتے ہیں کفر کی سازش کو سمجھو، کفر تمہارا دوست نہیں، کفر آپس میں ایک دوسرے کا دوست ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کے وہ دوست ہوں گے جو کلمہ پڑھنے والے، اونچی بولیے۔ بس یہ سمجھانا ہے کہ جناب اعلیٰ میرے کریم آقا نے 13 سال تک جناب اعلیٰ مکے کے اندر، یا 12 سال کچھ مہینے تک مکے کے اندر میرے آقا نے گفتار پیش کی ہے، میرے کریم نبی نے لوگوں سے باتیں بھی سنی ہے، حتیٰ کہ طائف کی وادیوں میں پتھر بھی کھائے ہیں، لیکن چند گنتی کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ آپ ہزاروں میں نہیں، اسے چند سینکڑوں میں کہہ سکتے ہیں، چند 100 بندے نے کلمہ پڑھا۔ 13 سال کی محنت ہے، 13 سال کی محنت ہے۔ جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تو دنیا نے دیکھا ہے جناب اعلیٰ گفتار بھی سنتے ہیں، چھپ چھپ کے قرآن بھی سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں سچ کہتا ہے، پھر بھی گھر کے آگے کوڑا پھینک جاتے ہیں۔ حالت نماز میں حضور کے گلے میں کپڑے ڈال کے جناب اعلیٰ ان کو رسی کی طرح جناب اعلیٰ بل دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اور کبھی سرکار کے جسد اطہر کے اوپر جب آ کے اوجڑیاں پھینکی جاتی ہیں، سیدہ خاتون جنت پاک اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آ کے اپنے بابا کے بدن اطہر سے جناب اعلیٰ اس اوجڑی کو دور پھینکتی ہے۔ اور یہ بھی وقت آیا ہے، لیکن جناب اعلیٰ یہ ساری تکلیفیں، یہ سارے درد دیکھتے ہیں، بھوکوں سے پلکتے ہوئے مسلمانوں کے بچے بھی دیکھ کے چند 100 بندے مسلمان ہوتے ہیں، جناب ابو طالب بھی اسی بھوک سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جناب اعلیٰ سیدہ خدیجہ بھی اسی بھوک سے چلی جاتی ہے دنیا سے۔ کتنے مسلمان بھوک سے چلے جاتے ہیں، لیکن چند بندے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایسے میں میرے نبی ہجرت فرماتے ہیں اور آ کے میرے نبی مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، پھر جہاد کے لیے میدان میں اترتے ہیں۔ لیکن جب جہاد شروع ہوتا ہے تو صرف 8 سال کے مختصر سے عرصے میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا لشکر لے کے میرے نبی مکے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جب جناب اعلیٰ مکہ فتح ہوتا ہے اس سے ٹھیک جناب اعلیٰ 2 یا 2.5 سال کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر دنیا 1.25 لاکھ کا مجمع دیکھتی ہے، 1.25 لاکھ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا دنیا میں جتنا تیزی سے جہاد اور قتال کے ذریعے حضور کا پیغام پہنچا ہے، اتنا کبھی جناب اعلیٰ میٹھی میٹھی گفتار کے ساتھ اتنا پیغام نہیں پہنچا۔ لہذا ہم آقا کی گفتار کے بھی نوکر، میرے آقا کی تلوار کے بھی نوکر، ہم کسی کی نفی نہیں کریں گے، نہ گفتار کی نفی کریں گے، نہ پیارے نبی کی تلوار کی نفی کریں گے۔ ہاں ان حکمرانوں کو ضرور سمجھائیں گے جو کہتے ہیں ہماری شرح نمو کم ہے، ہماری جناب اعلیٰ معیشت کمزور ہے، پیسہ تھوڑا ہے، جنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں 14 ارب روپیہ سکھوں کے لیے لگ سکتا ہے، جنگ کے لیے تمہیں موت پڑتی ہے، میدان عمل میں اترتے ہوئے تمہیں موت پڑتی ہے۔ بدر میں جب میرے نبی گئے تو میرے آقا کے 313 صحابی، ان میں صرف 8 کے پاس تلواریں ہیں، باقی کسی کے پاس کھجور کی چھڑی ہے، کسی کے پاس ککر کا ڈنڈا ہے، کسی کے پاس کسی اور درخت کا جناب اعلیٰ کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے، کسی کے پاس پتھر ہے۔ یہ لکڑیوں والے تلواروں سے لڑنے جا رہے ہیں، تلوار والوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تاکہ جناب پھپڑیل کے مسلمانوں کو پتا چل جائے کہ جناب جنگ ایسے بھی کی جاتی ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو پتا چل جائے۔ لیکن یہ کپتان کو کون سمجھائے جس نے ساری زندگی کرکٹ کھیلی ہے، اس کو اتنا پتا ہے 11 کھلاڑی ادھر ہو 11 ادھر ہو، پورے کھلاڑیوں تو میچ پڑتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ تیری تقسیم ہے، اسلام کہتا ہے ایک طرف 1000 بندہ کھڑا ہے، پورا لوہے میں گم ہے،
ایک طرف صرف 313 تلواریں 8 کے پاس ہیں، لیکن وہ میدان میں جب اترتے ہیں ابو جہل کی گردن بھی اڑا دیتے ہیں، 70 بندے مار دیتے ہیں، 70 گرفتار کر لیتے ہیں، 70 جناب اعلیٰ اس سے زیادہ زخمی بھی کر دیتے ہیں اور باقیوں کو بھگا بھی دیتے ہیں۔ اور دنیا کو بتایا جاتا ہے مسلمان تعداد کی بنیاد پہ نہیں لڑتا، اللہ کی امداد کی بنیاد پہ لڑتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال بولا اپنی ملت کو کیا آس اقوام مغرب سے نہ کر، ارے اپنی ملت کو کیا آس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کوئی پوچھنے والا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ کوئی جا کے بتائے او سکھوں ہندوؤں کے آگے لیٹنے والوں، ان کے آگے گردنیں جھکانے والوں، ٹرمپ کے آگے جھک کے سلامیاں دینے والوں، حضور کا دین کفر کو جناب اعلیٰ لٹانے کے لیے آیا ہے، ان کے گردن پہ پاؤں رکھنے کے لیے آیا ہے، کفر کے آگے جناب اعلیٰ نیاز مندی سے ہاتھ باندھنے کے لیے نہیں آیا۔ کاش ہماری قوم کو سمجھ آ جائے، کاش انہیں سمجھ آ جائے۔ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں ہاتھ میں تسبیح لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تو پڑھتا ہے۔ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آج سکھوں کا عبادت خانہ کھلا ہے، کیا منظر ہوگا جب ایاک نعبد والا 400 مندروں کا افتتاح کرے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو، کہتے ہو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے یہ تو نہیں ہوتا، ادھر سے بابری مسجد شہید ہو، ادھر 400 مندر کا اعلان ہو، ادھر کشمیر کی بیٹی روئے، ادھر پی ایس ایل کے میچ کراؤ، ادھر 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کو تم لڑکیوں کے میچ کراؤ۔ یہ تو ریاست مدینہ کا ڈھانچہ نہیں ہو سکتا۔ ریاست مدینہ کا ڈھانچہ تو یہ ہے کہ ایک یہودی نے مسلمان عورت کے پردے کے اوپر اس کی چادر پہ پاؤں رکھا ہے، اور قینوقاع کے اس یہودی کے جناب اعلیٰ اس حرکت کے اوپر چادر پہ پاؤں رکھا ہے۔ کس لیے؟ یہ مسلمانوں کی عورت پہ دھیانی میں بیٹھی ہے، جب وہ اٹھی ہے اس کی چادر گری ہے، اس نے بے پردگی دیکھ کے مسلمان بیٹی کی تالی بجائی ہے اور ہنسا ہے، زور سے ہنسا ہے، مذاق اڑایا ہے کہ یہ پردے دار بنی پھرتی ہے۔ جناب اعلیٰ اس کو پتہ نہیں چلا میں نے پاؤں رکھا ہے۔ جب یہ حرکت دیکھتا ہے ایک مسلمان بازار سے گزرتا ہوا، تب مسلمان تلوار ایسے رکھتا تھا جیسے عورت اپنا زیور ساتھ رکھتی، کیونکہ مومن کا زیور تلوار ہی ہے، اس کا اسلحہ اس کا زیور ہے۔ لیکن جناب اعلیٰ آج وہ ساری چیزیں دہشت گردی کی علامت ہو گئی ہے، تو تلوار ہاتھ میں تھی مسلمان کے، اس نے ماری تلوار، گردن اڑا دی یہودی کی۔ مقدمہ حضور کے پاس آیا، حضور آپ کے بندے نے ہمارے جناب بندے کی جان لے لی ہے۔ جب سرکار کے سامنے یہ بھی بات ہوئی کہ اس یہودی نے مارے جانے والے نے اس بیٹی کی چادر پہ پاؤں رکھا، پھر جناب اس کے ساتھ مذاق کیا، پھر اس کا مذاق اڑایا، تب میرے کریم آقا نے ان سارے بڑے بڑے سرداروں کو جو اس کی سفارشی آئے تھے فرمایا تمہاری یہی سزا ہے، پورا قبیلہ یہاں سے نکل جائے، تمہیں رہنے کی اجازت دی ہے، بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی ہے، تمہیں بیٹیوں کی چادروں کے ساتھ مذاق کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اے ریاست مدینہ والوں، کوئی تمہیں بتائے آج کتنے ہزار چادریں روزانہ کشمیر میں اتر رہی ہے، آج کتنی ہزار چادریں روزانہ فلسطین میں، یمن میں، شام میں اتر رہی ہے، آج کتنی ہزار چادریں اور دوپٹے برما میں اتر رہے ہیں، اور وہ روتی ہوئی بیٹیاں تمہیں پکار رہی ہیں، لیکن تم بیچو میں کمو،
तुम हमें दहशत गर्द कहते हो, खुद को इस्लाम का ठेकेदार कहते हो। आज इन तमाम बुजुर्गों की मौजूदगी में, इन हजूर के आशिकों की मौजूदगी में मैं बताना चाहता हूँ, इतना याद रखो, अगर यूं ही पत्थरों से बेटियों ने लड़ना था, अगर यूं ही डंडों के साथ माओ ने फौजियों का मुकाबला करना था, फिर गौरी अब्दाली बनाने का क्या फायदा? कहूटा की जमीन पे सैकड़ों एकड़ों पे कब्जे का क्या फायदा? ये बड़े बड़े असले का क्या फायदा? तो हुक्मरानों, अपनी फौज के पांव की जंजीर न बनो, फौज को बिस्मिल्लाह करके कश्मीर के लिए भेजो। ये सारी कौम उसके लिए तैयार खड़ी है, इसलिए कि पाकिस्तान अय्याशी के लिए नहीं बना, बल्कि पाकिस्तान का मतलब क्या? इल्लल्लाह की ज़रब लगाई है। जैसे पहाड़ ऊंचे आपके, ऐसे आपकी गैरत ईमानी भी ऊंची है, उसका इजहार आपके नारे से हो। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूल। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बताए? ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारी जिंदगी इस पे सियासत करने वाले चोरों को नहीं छोड़ेंगे, फलां नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, पैसा लाएंगे, मुल्क में खुशहाली होगी। अल्लाह किया, 200 अरब डॉलर से बात शुरू हुई थी, 50 रुपए पे खत्म हो गया। ये कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक रसूल अरबी का दीन नहीं। लेकिन हमारी कौम को थोड़ा अपना अकल दुरुस्त करना पड़ेगा। पता है क्या, मलिक एहसान साहब बात करें, मैं करूं, रईस साहब बात करें, हमारे ये जनाब आला तमाम उलमा हमारे सरों के ताज ये बात करें कि जनाब हुजूर के दीन के ऊपर चले, तो पता क्या कहते हैं? मौलवी साहब दीन पे चलना तेरा सब। किबला मुफ्ती साहब खिताब करें तो कहते हैं मौलवी साहब ये दीन पे चलना कौन सा आसान है? अच्छा, 2.5 किलो का हेलमेट सर पे पहना जा सकता है, आधे किलो की या 1.5 पाव की पगड़ी सर पे नहीं रखी जा सकती, ये बहुत मुश्किल है। नादरा की कतार में 8 घंटे जलील हुआ जा सकता है, लेकिन 40 मिनट तरावियों में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। 17.5% टैक्स दिया जा सकता है, लेकिन 2.5% ज़कात नहीं दी जा सकती। मोबाइल पे 35% टैक्स दिया जा सकता है, लेकिन साल बाद ज़कात और जमींदार का उशर नहीं दिया जा सकता। किस लिए जनाब? और हाँ, बच्चा पढ़ने ना जाए, उसके माँ बाप को जेल डाला जा सकता है। क्यों भाई? बच्चा उसका कहता जी ये बच्चे के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती है। मैंने कहा कोई पढ़ाए ना पढ़ाए तू मामा लगता है, क्यों जबरदस्ती है? कहते जी उनके जनाब उनकी जान की भलाई के लिए, मुस्तकबिल की भलाई के लिए। मैंने कहा दुनिया की मुस्तकबिल की भलाई के लिए जबरदस्ती अगर स्कूल पढ़ाया जा सकता है, तो आखिरत की बेहतरी और भलाई के लिए जबरदस्ती कुरान भी पढ़ाया जा सकता है। क्या क्या जबरदस्ती सर पे हेलमेट पहनाया जा सकता है, तो बहनों को जबरदस्ती सर पे चक्कर भी पहनाई जा सकती है। क्या ख्याल है? कभी आप बताएं। अच्छा भी ये स्पीकर आवाज बंद करें। अच्छा, ये कैसी बात है कि जबरदस्ती आप कहते हैं दीन में जबरदस्ती? ये अजीब बात है। कहते हैं कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन। ये हमारी अवाम भी फिर कुरान पढ़े तो इनको पता चले इसका मतलब क्या है। कहते हैं जनाब दीन में सख्ती नहीं है। मैंने कहा हाँ, दीन में वाकई सख्ती नहीं है। इसके लिए सख्ती नहीं है कि दीन को कोई काफिर कबूल करे, बिल जबर नहीं। उसकी मर्जी है वो जिजिया दे, टैक्स दे, उसकी मर्जी है वो इस्लाम कबूल करे, उसकी मर्जी है कि वो फिर मध्य मुकाबला के तलवार ले आए, मुकाबला करे। ये तीनों चीजें जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जब वो कलमा पढ़ लेगा फिर उसके लिए ये जबरदस्ती जरूर है कि वो दीन पे चले जाए। समझ आई है कि नहीं? ये गलतफहमी निकाल दे। क्यों? मेरे आका ने फरमाया मोमिन की मिसाल उस ऊंट की तरह है जिसकी मुहार उसके मालिक के हाथ में। इसलिए हम शुत्र बेमुहार नहीं है कि जिधर दिल करे चले जाएं। शराब भी हो तो वो भी पिए जाएं, शरबत भी हो तो वो भी पिए जाएं, जिना हो वो भी जायज है, निकाह हो वो भी जायज है, अपनी जमीन हो तो भी जायज है, कब्जे की हो तो भी जायज है। ऐसा नहीं है।
میرے کریم آقا نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی ہے جس کی مہاریں اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، جہاں مالک کہے گا ادھر جائے گا، اگر کہے گا مالک صرف شربت پینا ہے اسی تک جائز ہے، پاس میں شراب پڑی رہے تو مالک کا حکم ہے کہ نہیں جانا، تو پھر جس کے مالک کی مہاریں کھینچی ہوئی ہوں تو پھر وہ کہیں جا سکتا ہے؟ یہ کیسے بات ہے؟ ہماری ذلت کا سبب یہ ہے آج ہمارے اوپر کافر کیوں مسلط ہے؟ لازمہ صاحب تشریف فرمائے، کیونکہ صوفیاء کی موجودگی میں صوفیاء کی بھی ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ اہل اللہ جہاں پہ بیٹھے ہو، اللہ کے ولی بیٹھے ہو، تو وہاں پہ لوگوں کو روحانیت کی بھی تھوڑی بات بتانی چاہیے۔ جس وقت ہلاکو خان نے آ کے کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے نا، بغداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اس وقت کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بچے کچھ مسلمان تھے، وہاں ایک صوفی بزرگ تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اس وقت منگولوں کی کوئی شہزادی گزری تو دیکھا مسلمان جناب ایک بزرگ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں وہ جناب اللہ لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس نے کہا اس کو بلاؤ ان کے بڑے، وہ آئے، اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ کو ہم زیادہ پیارے ہیں کہ تم زیادہ پیارے ہیں؟ بابا کہنے لگا ہم زیادہ پیارے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا دلیل ہے تمہاری؟ اقتدار تو ہمارے پاس ہے، تم ہمارے ماتحت ہو، ہم تو تمہارے ماتحت نہیں ہیں، تو پھر کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ سمجھ نہیں آتا کہ تم زیادہ پیارے ہو، تمہاری شان زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے۔ اس نے کہا جی ایک بتاؤ، بات بتاؤ کہ جو مالک ہوتا ہے نا، اس مالک نے بھیڑیں بھی رکھی ہوتی ہیں اور مالک نے کتے بھی رکھے ہوتے ہیں، یہ بتاؤ کہ شان بھیڑ کی زیادہ ہوتی ہے کہ کتے کی زیادہ؟ اس نے کہا شان تو بھیڑوں کی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی بھیڑ اپنے مالک کے ریوڑ سے الگ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا پھر کتے اس پہ مسلط ہو جاتے ہیں اس کے۔ کہا پھر کب تک اس پہ مسلط رہتے ہیں؟ کہا جب تک وہ اپنے مالک کے لشکر میں نہ آ جائے۔ کہا بس ہم بھیڑے ہیں، مالک کے لشکر سے نکلے ہوئے ہیں، جب اس کے لشکر میں آئیں گے تو عزت بھی بحال ہوگی۔ بات اتنی ہے کہ ہم اسی طرح جب تک لشکر سے الگ ہے اور بکھرے ہوئے ہیں، اس سے الگ ہے، تو کبھی عزت نہیں آ سکتی۔ عزت اسی وقت آئے گی جب اپنے مالک کے لشکر میں دوبارہ واپس آؤ گے، اور وہ لشکر کون سا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ لشکر ہے حضور کا دین۔ جب آپ دین نبی میں واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی عزتیں بھی بحال ہوں گی، آپ کی شانیں بھی بحال ہو جائیں۔ حیرت کی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں، جب مورخ دشمن ہونا، تاریخ لکھنے والا دشمن ہونا، تو پھر اصطلاحات بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 1857 کی عظیم جنگ جہاد تھا لیکن لکھنے والا انگریز تھا اس تاریخ کو، تو اس نے کیا لکھا جی؟ جو 1857 کا غدر ہوا ہے، آج تک کہتے نہیں غدر ہوا، اس کو بھی غدر کہتے ہیں، اور جو 47 میں ہوا اس کو بھی غدر کہتے ہیں۔ یعنی حق کی آواز باطل کے خلاف اٹھانا جہاد ہوتا ہے، غداری نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس کو کہا یہ غدر ہے، ہمارے بچے بھی کہتے ہیں غدر ہے، غدر ہے، غدر ہے۔ اور پھر آج تک مورخ کہتا ہے وہ جی یہ ہوا، وہ جی عیاش ہو گئے، جی وہ جی بدماش ہو گئے، اپنا جو مغل بادشاہ تھے تو ان کی عیاشی کی وجہ سے جناب پھر انگریز آ گیا، پھر ایسا ہوا۔ تو آپ بتائیں وہ اگر عیاش تھے تو انگریز تہجد گزارتا، اور یہ کہنا کہ جناب اعلیٰ انگریز کی صفت و ثنا کرنا ہمیں دکھ لگتا ہے جب پاکستانی کوئی ایک چکر یورپ کا لگا کے آ کے ہمارے سامنے قصیدے پڑھتا ہے نا یورپ کی، حضرت وہاں پہ انسانی کیا حقوق ہے، حضرت سبحان اللہ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہے۔ میں نے کہا ان کو اتنے انسانی حقوق کا پتہ ہے کہ جس وقت بر صغیر میں وہ آئے ہیں تو مغلوں نے ایک نیکی کی تھی ان کو کہ رہنے کی جگہ دی تھی، ایک نیکی کی تھی کہ جناب اعلیٰ اس نے گزارش کی کہ ہمیں جناب یہاں پہ چائے کی پتی بیچنے آتے ہیں تو مہربانی کریں ہمیں جگہ دی جائے۔ اس نیکی کا صلہ انہوں نے یہ دیا کہ آخری جو خلیفہ بہادر شاہ ظفر تھا اس کے 29 شہزادے تھے، بیٹے پوتے اس کے جناب سارے ملا کے بھتیجے بھانجے، 29 شہزادے جن میں بچے بھی تھے بیمار بھی تھے، ان سب کی گردنیں اتار کے دہلی کے جناب اعلیٰ چوک پہ لٹکایا گیا، 8 دن ان کی لاشیں لٹکتی رہی، پوتوں کے سر کاٹ کے تاش تشت میں پیش کیے گئے۔ آپ بتائیں کبھی کسی مسلمان نے بھی یہ کیا؟ آپ بتائیں مجھے۔ پھر ہمارے سامنے تعریفوں کو پل باندھ دیتے ہیں۔ ابھی بھی کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں دیہاتوں میں جائیں نا تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا دور بڑا چلے سے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عقل کا علاج ہونا چاہیے۔ انگریزوں کا یا چینیوں کا دور کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اچھا دور وہ ہے جو محمد عربی کے دین والا ہے۔
اچھا دور وہ ہے جو حضور کے غلاموں والا ہے، اچھا دور وہ ہے جو نبی رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں بہادر شاہ ظفر جیسا ایک خلیفہ اس وقت پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ قادری فقیر تھا، خود پیر بھی تھا، لوگ اس کی بیعت کرتے تھے، بہت بڑا صوفی آدمی تھا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کا جو دل آتا ہے وہ کہی جاتا ہے۔ آپ کے ذمہ ہے کہ اپنی تاریخ پڑھیں، اپنی نسل کو بتائیں۔ عزت چاہتے ہو تو حضور کے دین پہ چلو، عزت چاہتے ہو تو اپنے اسلاف کو پڑھنا سیکھو، غیروں کی بولی نہ بولو، اپنوں کے بارے میں کوئی ایسی بری بولی نہیں بولتا، اپنوں کے بارے میں ہمیشہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بس اتنی سی بات ہے، ہم رہے نہ رہے، حضور کے دین کا جھنڈا بلند رہنا چاہیے۔ آنے والے الیکشنوں میں آپ کی ڈیوٹی ہے کہ پرچی کی صورت میں ہو یا جناب اعلیٰ سپورٹ کی صورت میں ہو، آپ سب نے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونے انشاءاللہ۔ اور یہ آپ بڑے لوگ ہیں، آپ اس پورے ایریا میں یہ ایک آپ کی تاریخ ہے کہ آپ نے تحریک لبیک کو یہاں سے کامیاب کرا کے بتا دیا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کے ضمیر کو پیسوں سے کوئی خرید کے دے جائے، یہ وہ ہیں۔ ان لوگوں نے تو وہ جملہ سچ کر دکھایا جو علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اس وقت 74 کی تحریک میں انہوں نے 2 کروڑ کی یا 4 کروڑ کی پیشکش کی، جس وقت پورا کراچی خریدا جا سکتا تھا۔ تو مولانا نے کہا ہمارا سودا ہو چکا ہے، انہوں نے کہا ہم پیسے بڑھانے کو تیار ہیں، کہا تم کیا بڑھاؤ گے، یہ سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ یا آپ لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ سودا آپ کا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ دنیا کا کوئی امیدوار، دنیا کی کوئی سیاسی پارٹی ان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی، یہ اس بازار میں بک چکے ہیں اور نعرہ لگا چکے ہیں تاجدار ختم نبوت